ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ محترم دوستو، عبادات میں سب سے اہم اور محتم بالشان عبادت نماز ہے، اور یہ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے جو کام جو امر جتنا اہم ہوتا ہے، جتنا محتم بالشان ہوتا ہے، اس کے وصول اور آداب بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ اس لیے جب نماز عبادات میں سب سے محتم بالشان عبادت ہے تو اس کے وصول اور قوانین اور ضوابط بھی اہم ہیں۔ تو نماز میں 7 چیزیں شرائط نماز ہیں جن کو نماز شروع کرنے سے پہلے پورا کرنا لازمی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط، کوئی ایک چیز بھی ناقص اور ادھوری رہ گئی تو نماز نامکمل رہے گی۔ سب سے پہلا ہے بدن پاک ہو۔ جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو ہمارا جسم ظاہری و باطنی نجاست سے پاک ہو۔ اور نمبر 2 ہے کپڑے کا پاک ہونا۔ جن کپڑوں میں ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ لباس بھی ہمارا پاک اور صاف ہو، ظاہری نجاست سے بھی پاک ہو، اس میں کوئی غلاظت، کوئی گندگی نہ لگی ہو، اور باطنی نجاست سے بھی پاک ہو۔ باطنی نجاست یہ ہے کہ کپڑا پاک اور حلال کمائی سے خریدا ہوا ہو۔ جو ہم لباس زیب تن کریں وہ پاک اور حلال کمائی کا خریدا ہوا ہو۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ ایک تو ظاہری پاکی ہے کہ اس جگہ پہ کوئی نجاست، کوئی گندگی، کوئی غلاظت نہ ہو، اور دوسری یہ ہے کہ وہ زمین ہم نے کسی سے زبراً غصب نہ کی ہو، کسی کی زمین پہ بغیر اجازت نماز نہ ادا کر رہے ہوں، کسی کا حق مار کر کے ہم نے اس کو حاصل نہ کیا ہو۔ پھر نمبر 4 ہے سطر کا چھپا ہونا۔ یہ مسئلہ، یہ شرط آج کے دور کے لحاظ سے بہت ہی نازک ہے، کیونکہ سطر کہتے ہیں مرد کے ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کے حصے کو سطر کہا جاتا ہے، یعنی مرد کا اتنا جسم چھپانا فرض ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک۔ اب اگر اتنے بدن میں کہیں پہ بھی 3 انگلی کے برابر کوئی جگہ کھل جائے تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، میں نے اس لیے یہ کہا کہ آج کے دور کے حساب سے بہت ہی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان شرٹ اور ٹی شرٹ اتنی شارٹ پہنتے ہیں کہ جب وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو ان کے کمر کا حصہ کھل جاتا ہے اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی طرف خاص توجہ دیں۔ نمبر 5 ہے نماز کا وقت ہونا، یعنی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہو۔ مثلا ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کے وقت میں ہی ادا کریں گے۔ اگر ہم نے ظہر کے وقت میں فجر یا عصر کی نماز ادا کرنی چاہی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نمبر 5 ہے نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6 قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو ہم قبلہ کی تعین کریں گے اور قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہوں گے۔ اگر ہمارا چہرہ قبلہ کی جانب نہیں ہوا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 7 ہے نیت کرنا۔ نیت کرنا فرض ہے کہ ہم کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، اور کتنی رکعات پڑھ رہے ہیں، یہ نیت کرنا فرض ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے ادا کر لینا اور الفاظ کو دوہرا لینا بہتر ہے۔ اگر کسی شخص نے زبان سے ان الفاظ کو نہیں دہرایا اور صرف دل میں ارادہ کر لیا کہ میں فجر کی 2 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے کرنی ضروری ہیں، اور 6 چیزیں ہیں جو نماز شروع کرنے کے بعد کرنی ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں نیت کرنے کے بعد
تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا اور ہتھیلیوں کو سیدھا رکھنا، اس طرح سے نہیں کرنا ہے، نہ اس طرح سے کرنا ہے، بلکہ ہتھیلیوں کو سیدھا رکھنا ہے اور انگوٹھوں کو کان کی لو تک اٹھانا ہے اور ساتھ ہی اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ اس معنی کر کہتے ہیں کہ اس تکبیر کے کہنے سے پہلے جو امور ہمارے لیے حلال اور جائز تھے وہ اب یہ تکبیر کہنے کے بعد ہمارے لیے ممنون ہو گئے۔ مثلاً کھانا کھانا، پانی پینا، کسی کو سلام کرنا یا کسی کے سلام کا جواب دینا، درود شریف پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور دیگر اذکار کرنا، چلنا پھرنا، یہ ہمارے لیے سب حلال اور جائز تھا۔ لیکن جب ہم نماز میں داخل ہونے کے لیے ہم نے جیسے ہی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا تو پھر یہ امور ہمارے لیے ممنوع ہو گئے۔ نہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ کسی آنے والے کو سلام کر سکتے ہیں، نہ کسی سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس معنی کر اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ اگر ہمارے جسم میں طاقت ہے، قوت ہے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ فرض اور سنت اور واجب نماز کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص باوجود کھڑے ہونے پہ قادر ہونے کے فرض، سنت یا واجب نماز بیٹھ کر ادا کرے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی معذور ہے، کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی عذر ہے تو وہ اس سے مبرہ ہے۔ نمبر 3، قرأت یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ قرآن مجید 3 آیتیں چھوٹی یا 1 آیت بڑی پڑھنا ایک رکعت میں فرض ہے، جیسے کہ آیت الکرسی یا 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں یہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر اس سے کم کسی نے قرآن مجید پڑھا نماز میں تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، نمبر 5، رکوع کرنا۔ محترم دوستو، رکوع بہت ہی اہم رکن ہے اور اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سر، کمر اور پشت یکساں برابر ہوں، ایک سیدھ میں ہوں۔ نہ سر کو زیادہ جھکائیں نہ اٹھائیں، نہ کمر کو زیادہ جھکائیں نہ اٹھائیں، بلکہ بالکل سپاٹ رکوع کریں۔ سجدے کرنا، اطمینان کے ساتھ دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6، قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنا، یعنی جس قاعدہ میں ہم سلام پھیرتے ہیں اس قاعدہ میں اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ التحیات پڑھ سکیں، اتنی دیر پڑھنا فرض ہے۔ محترم دوستو، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں چوری کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی شخص بھلا نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ ادا کرنا یہ نماز کی چوری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رکوع اور سجود کو نہایت ہی اطمینان کے ساتھ ادا کریں تاکہ ہماری نماز مکمل ہو سکے، اور جس قدر ہم آداب و رعایات کی اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے اسی قدر ہماری نماز میں وزن پیدا ہوگا اور اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔